سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینا رجل یمشی وہو بطریق۔ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا راستے سے، اذا اشتد علیہ العطش، اسے شدید پیاس لگی، فوجد بکرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج، اسے ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ کنویں میں اترا، اس نے اتر کے پانی پیا اور وہ باہر نکل آیا۔ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ، جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مٹی کھا رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَنِي، جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور میں پیاس کی وجہ سے پریشان تھا، میری بری حالت تھی، اس کو بھی پیاس لگی ہے اس لیے یہ ایسے پھر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فنازل البئر، اب چیز تو کوئی تھی نہیں اس کے پاس، نہ کنویں کے اوپر کچھ تھا، وہ کنویں میں اترا، اس نے موزہ پہنا ہوا تھا، اس نے موزہ اتارا، وہ موزے چمڑے کے ہوتے ہیں، تو اس نے وہ موزہ پانی سے بھرا، فملأ خفه ماء ثم امسكه بفیہ، وہ موزہ اپنے منہ میں پکڑا اور کنویں سے باہر نکل آیا۔ جب وہ کنویں سے باہر نکلا اس نے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ له فغفر له، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کا یہ عمل اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ اب یہ واقعہ جب سنا کہ ایک کتے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس نے پانی پلایا، پانی پلانے پر اللہ نے اس کو بخش دیا، قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چوپایوں سے نیکی کریں تب بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ یعنی ایک ذہن میں تھا کہ شاید انسانوں کے ساتھ نیکی کی جائے، انسانوں کے ساتھ بھلا کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا، جانوروں سے بھی نیکی کرنے کا اجر ملتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والا یعنی ہر ذی روح اس کے ساتھ نیکی کرو گے اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قاعدہ ہی بیان کر دیا کہ صرف ایک کتا ہی نہیں، جو تر جگر والا، جو جاندار تمہیں ملے اس کے ساتھ نیکی کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اجر ملے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک کتے کے ساتھ نیکی کرنے پر ایک آدمی کی بخشش فرما رہا ہے، تو اگر انسانوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کریں گے تب اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اب ہمیں دو پہلو ہیں نا اس کے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر یہ ہے کہ اللہ بخش دے، یعنی اس کی طرف سے انعام کیا ہے، وہ بخشتا ہے۔ یہ تھوڑی سی کوئی چھوٹا سا انعام تو نہیں کہ اس کی بخشش فرما دی گئی۔ تو اگر وہ مالک ایک جانور کے ساتھ نیکی کرنے پر انسان کی بخشش فرما رہا ہے تو اشرف المخلوقات کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا تو اس کو کتنا نوازے گا۔ اور اگر پھر ہم دوسری حدیث دیکھیں اسی کے اگر مقابل میں مسلم کی، کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے ایک خاتون کو دوزخ میں دیکھا، جہنم میں دیکھا، اس نے ایک بلی کو باندھا، نہ اسے خود کچھ کھانے کو دیا، نہ بلی خود ہی کچھ کھا سکی، وہ مر گئی بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا اس قدر غیرت مند ہے کہ ایک جانور کو بھی اگر کوئی مارتا ہے ظلماً تو اسے جہنم میں ڈالے، تو اگر انسانوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو اس کا پھر قرآن نے کیا فرمایا تھا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر مارا،
فجزاؤہ جہنم، تو وہ جہنم میں خالدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صرف جہنم نہیں فرمایا، اللہ کا غضب بھی اس پر ہے، اللہ کی لعنت بھی اس پر۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ اگر جانور کے ساتھ نیکی کرنے پر بخش رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر جہنم میں ڈال رہا ہے، تو انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمیں کامل انسان بننا نصیب فرمائے، ہمیں کامل مسلمان بننا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔